سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغفر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الصحابه وبارك وسلم اما بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آپ کی شفاعت جو ہوگی اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا شخص فائدہ مند کون ہوگا؟ کتنا بڑا سوال تھا یہ اور کتنی اہمیت تھی سوال کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اتنا بڑا سوال تو نے کیا ہے، اتنا اہم سوال ہے کہ تیرے حرص دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں اور سمجھتا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی شخص یہ پوچھے گا نہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہوگی، یعنی کتنا بڑا راز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ہی مجھ سے پوچھ سکتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حفظ آخرت۔ جس قدر تجھے آخرت کی فکر ہے، تجھے میں دیکھتا ہوں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ واقعی تیری حرص مجھ سے سوال پوچھے گی، یعنی کیا کہ تم مجھ سے وہ چیز پوچھے گا کہ جو بہت ہی بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا ایک الحمدللہ انعام ہوگا انسان پر، ایک تو شفاعت نصیب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے زیادہ مستفید ہو۔ سبحان اللہ، کیا عجیب چیزیں دیکھیں گے، سوچیں۔ فرمایا میں تجھے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ آخرت میں جو مجھ سے میری شفاعت سے مستفید ہوگا، جو فائدہ اٹھائے گا، وہ شخص ہوگا جو کثرت سے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہوگا۔ اے بھائی، اللہ کا ذکر دیکھو، شوق تمہیں بہت ہے، الحمدللہ ہونے بھی چاہیے، لیکن کیا راستے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہیں؟ آپ سوچیں کتنا خوبصورت راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کو پکڑو۔ کامیابی انسان کے اندر ذکر ایسی چیز ہے کہ ناکام نہیں ہے، ذکر کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے درجے کے شارح حدیث ہیں، مقام ہے ان کا، علماء کرام بھی جانتے ہیں، بہت بلند مقام ہے حدیث میں۔ تو ان کی آپ بات دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، کہتے میں تمہیں نچوڑ بتاؤں نسخہ قرآن کا،
قرآن کتنی حدیثوں شارح لکھی ہے حدیثوں کی الحمدللہ. کیا قرآن پڑھتے ہوں گے, کیا قرآن ہو گیا, تفاسیر ہوں گی, تو انہوں نے نچوڑ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ میں سمجھ جاؤں تمام چیز کا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کا مقصد بھی یہی ہے, حدیثوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں, آخرت کے اندر کامیاب چلے جائیں. یہی مقصد سارے قرآن کا, اور تو کچھ بھی نہیں. قرآن اس لیے تو نہیں ہے کہ بہت کوئی نقات بیان کرو یا کچھ اس میں سے بیان ایسی ایسی چیزیں ہوں, کس سے کہانی ہو, نہیں. یہ تو ایک اللہ نے ہمیں ایک نورانی کتاب عطا فرمائی کہ اس کی گائیڈنس کے اندر تم اللہ تعالیٰ عمال پہ صحیح عمل کرتے ہوئے تو آخر تو کہتے ہیں میں سارے اگر میں دیکھوں غور سے جمع کروں کہ نسخہ کیا نکلتا ہے. نسخہ سمجھتے ہیں نا کہ حل اس کا کیا نکلتا ہے, ایک نسخہ. کہتے ایک ہی لفظ میں بات کرتا ہوں آپ سے, خالی فرماتا ہے وہ کیا ہے. پورے قرآن کے ناطے یہ سمجھاؤں کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ خالی فرماتے ہیں معمولی انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو, اور پھر فرمایا شکر کرو, شکر کرو, اور پھر ان دونوں چیزوں کے لیے دعا کرتے رہو. کیا خوبصورت بات ہے, دیکھیں ایسی بڑا انسان یہ بات کر سکتا ہے, کیسے تناسب دیا آپ دیکھیں. ذکر کرتے رہو, کسی حال میں ذکر کو مت چھوڑو, کچھ بھی ہو, اور ذکر کے ساتھ کیا کرو. تو قرآن میں کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. یہاں ایک چیز بڑی نقطہ ایک سمجھ میں آ رہا ہے مجھے, ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے ذکر, اس کے ساتھ کیا کہا ہے شکر. تو یہ بات ذہن میں آئی. دیکھیں جو بھی آپ عبادت ہم کریں نا, تو ہر عبادت میں ایک بہت بڑا شک, ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ آتا ہے. کیا کہ کتنی بڑی عبادت آدمی کرو, کتنی کثرت سے کر رہا ہوں, لیکن خطرہ ہے. اور خطرہ کی چیز کیا ہے, کبر کا. انسانی ہے, نفس موجود ہے, اس میں ڈبونے آدمی. چلو بھی ہم کہتے ہیں قرآن کی خوب تلاوت کی قرآن کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں. خطرہ کیا ہے کہ کہیں یار کہ میں بہت قرآن پڑھنے والا ہوں, میرا قرآن بہت اچھا ہے, میں بہت اچھی تفسیر کرتا ہوں. خطرہ موجود ہے یا نہیں ہے. حج کر لے, کتنی بہترین عبادت ہے. چلو بھی حج جا رہے, ہر سال جا رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. لیکن خطرہ کیا ہے, کبر نہ آ جائے یار. ہوتا ہے آپ دیکھنے ہے یا نہیں. نوافل پڑھا آدمی, تہجد گزار ہے, تہجد پڑھتا ہے, خوب پڑھتا ہے, لیکن ظاہر کس چیز سے ہو سکتا ہے, کس سے, یا میں تہجد پڑھتا ہوں, کسی بہانے سے لوگوں کو بتانا میں تہجد پڑھ رہا ہوں, میں تہجد گزار ہو گیا ہوں, یا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگا. اس سے تو مفر نہیں آدمی کر سکتا. اب یہ دیکھیں ایک بڑا اچھا نقطہ آپ سمجھا اللہ نے جو ذہن میں ڈالا ہے, تو ماشاءاللہ مفید ہوگی بات. ہر عبادت کے ساتھ یہ خطرہ آ رہا ہے, بڑا خطرہ ہے. ہم اپنی اتنی عبادتوں کو لے کر اللہ کے حضور جائیں, چھانٹ لے گا یہ بھائی کیا چیز ہے, اس میں کتنی دیا اور تکبر نکل رہا ہے, اس کے اندر بڑا آرام سے نکل آئے گا. کوئی ویسے نہیں, ہر آدمی بچ ہی نہیں سکتا اس چیز سے. بچنے والے الحمدللہ بچ سکتے ہیں, قرآن بتا رہا ہے. اسی طرح ذکر لے لیں, ذاکر ہیں, بہت ذکر کرتے ہیں جناب, بہت کوئی دین کا عمل الحمدللہ ہم ذکر کرتے ہیں, وہ ذاکر کبر موجود ہے. تو ذاکر ہے, ہم سے بڑا کون ذاکر, اس میں تو یہ حدیث ہیں, ہم تو بخشے گئے جناب, ہے یا نہیں. سبحان اللہ. تو ایک چیز سمجھیے دیکھیں اللہ نے کیا کیا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, حکم فرما رہے ہیں کہ ذکر کرو بہت بلند مقام پہ. جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں. تو جب اللہ ذکر کرتا ہوگا, وہی بات ہے, جب بادشاہ ہے دربار میں بیٹھا ہے, جب وہ کام کرتے تو درباری سارے کام شروع کر دیتے, کرتے نہیں, چمچا گیری شروع کر دیتے ہیں. اس نے پانی پیا, پیاس بھی نہ ہو, چمچا گیری پانی پینا شروع کر دیں گے, ہمارا بادشاہ کیا ہے, کرتے نہیں کرتے. یہ تو کائنات کا بادشاہ لگتا ہے. فَاذْكُرُونِي, تو ذکر کرتا ہے تو میں بھی ذکر کرتا ہوں. گویا کہ جب اللہ ذکر کرتا ہو تو پوری کائنات ذکر کرتی ہے اس کی. دیکھیں رختہ ہو گئی, سوال نہیں پتا. جس وقت آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر, تو پوری کائنات آپ کے ساتھ ذاکر ہوئی ہوتی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کتنا بڑا عبادت کا مقام ہے, آپ مجھے بتائیں. جی سوچنے والی بات ہے.
اس سے آدمی کیسے بچے تکبر سے؟ جھگڑا تو پھر وہیں آ گیا نہیں. ابھی حدیث ہم نے سنی ہے, ماشاء اللہ, تو یہ کہنا تمہارا ذکر, اتنی سی بات آ گئی ذہن میں, کہنا جو سکتا ہے اللہ خود ہی اللہ تعالی فاس کرو نہیں وش کرو نہیں بلا تکبر. اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی کتنا بڑا عمل کرے آدمی کرے, اس کے ساتھ کیا کام کرو, شکر کر لو. جب شکر کرو گے تو تکبر نہیں آئے گا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ شکر جو ہے انتہائی عاجزی کا نام ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ ایک فیل کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کیا, کس نے کیا ہے, تو نے کرا ہے, تیرا بڑا ایک یہ شکر ہے نا, تیرے ہی کرم میں مولا سے کیا. تو تکبر کا جو شائبہ تو سارا ختم ہو جاتا ہے انسان کا, کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل میں نے کرنے کے بعد تیری طرف پلٹا دیا تھا. اگر میں نے عمل کر لیا اور شکر نہ کیا, موجود ہے کہ وہاں موجود ہو. تو میرے سمجھ یہ ہے کہ اللہ نے ذکر کے ساتھ شکر رکھا ہے. ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اگر ذکر کے بعد انسان شکر کرتا رہے گا تو الحمدللہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس میں کبر ہے. انتہائی عاجز انسان ہوگا ذکر کرے. تو اس طرح میں جب بھی کوئی عبادت کریں, نماز پڑھیں, قرآن تلاوت کریں, دین کا کوئی بھی کام کریں, کسی طرح سے دعوت و تبلیغ ہو, کوئی کام بھی ہو رہا ہو, اس کے بعد ایک چیز ضرور کرنی چاہیے کہ فوراً اللہ کا شکر ضرور ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے فضل سے ہوا کام. بالکل نہ کریں, ایک تسبیح بھی کریں, بہت بڑی چیز ہے تسبیح. ایک تھوڑا سا نیک کام بھی کریں, اس کو چھوڑ کے نہ جائیں, اس سے بھی شیطان اور نفس اس میں کبر ڈال کے اس عبادت کو ختم کر سکتا ہے. اگر وہ شکر کے ساتھ چھوٹی سی عبادت ہوگی تو الحمدللہ کیا بھائی کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بخشش کرتے ہیں. تو ذکر کے ساتھ اپنی ملا قاری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, سن کے بھی یہ بات ہے کہ ملا قاری رحمہ اللہ نے کس طرح اس بات کو کیا کہ ذکر بھی کرو, بات بند نہیں کی, اس کے ساتھ کیا کہا, شکر بھی کرو, تاکہ تیری عبادت کے ساتھ کو جو ملوث ہو جائے اگر کبر, وہ مٹتا چلا جائے, مٹتا چلا. اور کہیں شکر کرتے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے خدا کے, کتنی بلند ہو جاتی ہے وہ عبادت. وہی عبادت اس کو مقبول ہو کر پوری ملتی ہے الحمدللہ. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ ذکر کرو, شکر کرو, اس کے بعد کیا ہے, دعا بھی کرتے رہو. کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی عبادت کی طرف چلتے ہیں تو پہلے بہت جوش شوش سے چلتے ہیں اور ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ بیک مارنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھیں گے بڑے شوق سے ذکر کی طرف آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر کیا, آہستہ 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 اور ناٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, یا کبھی آگے کبھی چھوڑ دیا. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. جب ایک چیز کا چسکا لگ گیا تمہیں, پتہ لگ گیا کہ یہ دودھ میٹھا ہے, تو اس دودھ کو کیسے چھوڑ دے آتے. پھر تو ہر روز شام کو دودھ کا گلاس, جس کو دودھ کی عادت پڑ جائے وہ سوتا ہی نہیں جب تک دودھ نہ پی لے. میں نے دیکھا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا میں نے, اس کو دودھ کی عادت پڑ گئی, اور کبھی رات ہو جاتی ہے, دکانیں بند ہو جاتی, وہ گھومتا پھرتا تھا کہیں سے کوئی دودھ کی دکان کھلی ہے میں دودھ پی لوں. تو جہاں ذکر کرنے والا یا کوئی عبادت کرنے والا جو ہے, خاص طور پہ ایسی عبادات جو ہوں جس میں استقامت چاہیے ہو, بس تو اس میں تو پھر ایسا بھوکا ہونا چاہیے آدمی, اس کا تو تصور بھی نہ کرے کہ اس عبادت کو چھوڑ دوں. کیا ہے کہ بھائی ہم نے جو ذکر کو پکڑ لیا, نہیں آج چلے جائیں, کل نہیں آئیں گے, صبح کی مجلس میں بیٹھ جائیں, شام کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے. اللہ کہتا ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. اس سے کیا ہے کہ کیا دھرا سب ختم کرتا ہے آدمی اپنا. اس تو سمجھا میں کر رہا ہوں بات, لیکن اللہ کو جو چیز پسند ہے تھوڑا ہو ہمیشہ ہو. جب ایک چیز کا تم نے چسکا دے دیا میں تجھے کہ بڑی چیز ہے یہ, پھر چھوڑنے کی بات ہے, کیا مطلب, کبھی نہیں. پھر اس چیز کو کبھی نہ چھوڑے. تو اس کے لیے کیا چاہیے, کیونکہ نفس و شیطان ہے, اس کی تیسرا نسخہ بیان فرمایا اللہ قاری رحمہ اللہ نے, وہ کیا ہے, دعا. دعا ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھیں, دعا کے معاملے سے غور کرنا ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. ایسی قبول ہوتی ہے, وہ اتنی ہے کہ ایسی زبردست چیز ہے یہ دعا قبولیت میں کہ اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں. مومن کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. تو یہاں یہ بھول جائیں کہ ہم گناہ گار ہیں, بہت سے اگار ہیں, ہم کیا دعا مانگ, کبھی نہ سوچیں. دعا کے معاملے میں جس نے سستی کی وہ سب سے پیچھے رہ گیا. یاد رکھیں, ایک تسمہ بھی مانگنا ہو جوتے گا تو ہاتھ اٹھا کے سیدھا اللہ سے بات کریں, سیدھی بات کریں. کیونکہ یہ تو کاٹا پڑ گیا نا کہ دعا کوئی بندہ مانگے گا تو میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں, یہ تو ہے ہی نہیں.
بس ایک بات بڑا عجیب نقطہ ہے دعا کے ساتھ، وہ کیا؟ دعا عبادت ہے، عبادت ہے. اگر تمہیں نظر نہیں آ رہی قبول ہوتی، عبادت تو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ عبادت کا ثواب تو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تو پھر خالی کا ہے. تو کتنی بڑی عبادت جو ریکمنڈڈ اللہ کی طرف سے، فاستجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں. تو اگر آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں قبول نہیں ہوگی، میں چھوٹے سے مانگے یا میں کہا میں تو گناہ گار ہوں، یہ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ اللہ کافری کی دعا قبول کرتا ہے. اگر آپ نے مثال لینی ہے سب سے بڑا ہیڈ ابلیس، اس کی دعا قبول کر لی تھی اللہ پاک نے. وہ سمجھتا تھا، عارف تھا، بولنے کا بھائی اس وقت جو جلال میں ہے میرا رب، لیکن ایک بات کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ عارف تھا نا، وہ سمجھ گیا یہ لات تو پڑ رہی مجھے، لیکن یہ ہے کہ اگر میں دعا رب سے مانگوں گا کہ مجھے پتا ہے اس کا، اپنے رب کو جانتا ہوں، میں میرا مالک ہے کہ میں دعا ہی رد نہیں کرتا. اس نے فوراً دعا ٹکا دی کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، پھر میں نے قبول کر لی. کہتا ٹھیک ہے جی. تو جب مسلمان دعا مانگے اور وہ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ باقی قبول کی شرطیں ہیں سارے الحمدللہ، کسی رنگ میں دعا قبول ہو جاتی ہے، نفع ہے ہی ہے دعا میں. تو پھر کیا فرمایا؟ ذکر کے ساتھ اگر عبادات کے تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بولو کیسے اچھا نسخہ دے. اور ان دونوں کا کنٹینیو کرنا چاہتے ہو، کیونکہ کنٹینیو نہیں ہوں گے، استقامت نہیں ہوگی اللہ کے درمیان میں، تو وہ پھس پھس ہو گئی. پھر کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ جیسے آج تو نے ذکر دیا ہے تو کل بھی ایسا دے دینا. انشاءاللہ بیماری کی بستر سے اٹھا کے آپ کو ذکر پہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ، بستر سے اٹھا کے لے آئے گا. اس نے مجھ سے دعا مانگی ہے، وہاں تک تو میں اس کو تندرست کر دیتا ہوں، جیسے ذکر ختم ہوگا پھر اس کو بستر پہ لٹا دوں گا، کیونکہ بیماری اس کے مقدر میں ہے. یہ بات ہے. استقامت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں دعا کا سہارا لینا پڑے گا. اس تناسب سے آپ زندگی گزارے انسان کیسا. کیا فرما رہا ہے ملا قاری؟ کہتے ہیں یہ ہے قرآن کا نسخہ، اس کو پکڑ لو. کتنا آسان بات ہے، کرنا چاہیے نا بھائی. الحمدللہ ہم کو شروع میں کتنا بڑا دین ہے، ہم کیا کریں، کیسے اللہ کو راضی کریں، جنت میں کیسے جائیں گے، ہم کیا کریں گے. ہر عورت ہمارے بچے پکڑ لیں. کثرت ذکر، کثرت سے مراد اپنی حیثیت کے مطابق کوئی شیخ ذکر دے دے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اس کی نسبت کے ساتھ جیسے وہ بتایا ویسے اپنے ذکر. اس کے بعد دوسری چیز ہے شکر، تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھنا. یہ نہ ہو کہ آج کر کے جا رہا ہوں جوش ہے تو کل پھر پھس ہو جاؤں، کل پھر شیطان آ کے مجھے روک لے اور پھر مجھے ذکر نہ کرنے دے. جیسے آج ذکر کرا ہے پھر کل بھی مجھے ذکر کرانا. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ذکر سے محبت نصیب فرمائے.